اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیات 46 سے 53 پر کچھ غور و فکر کر رہے ہیں۔ ان آیات میں رب کے حضور کھڑے ہونے کا ایک خاص قسم کا خوف رکھنے والوں کے لیے 2 باغوں کا وعدہ ہے، جنتان، اور ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے سورت کا انداز جو پہلے بڑا جلال والا تھا اب جمال اور محبت کی طرف موڑ رہا ہے۔ مقصد تو یہی ہے کہ ان آیات کے ظاہری معنی اور جو ان میں گہرے اشارے ہیں ان دونوں کو سمجھیں۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے آپ نے اٹھایا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی عظمت کا جو احساس ہے نا، جسے خشیت کہتے ہیں، یعنی وہ ڈر جس میں محبت بھی ہو، تعظیم بھی ہو، تو اس کا انجام صرف خوف نہیں ہے بلکہ ایک نہایت خوبصورت انعام ہے۔ یہ 2 باغوں کی صورت میں یہ اللہ کی پہچان سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ اس کا پھل ہے۔ اچھا، تو آئیے ذرا ان آیات کو ذہن میں لاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اور پھر بار بار وہ آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر ان باغوں کی کچھ صفات ہیں، ذواتا افنان، گھنی شاخوں والے، فیہما عینان تجریان، ان میں 2 چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ تو یہ جو پہلا تاثر ہے، یہ خوف، اور یہ 2 باغ، اس سے کیا مراد ہے ظاہری طور پر؟ جی، ظاہری سطح پر اگر دیکھیں تو یہاں خوف سے مراد وہ دہشت یا سزا کا ڈر نہیں ہے جو عموماً سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی عظمت، اس کا مقام ربوبیت، اس کے سامنے اپنی بالکل بے حیثیتی کا ایک احساس ہے، ادب ہے۔ یہ وہ خشیت ہے جس میں تعظیم ہے، محبت شامل ہے۔ اور 2 باغ، یہ اسی کیفیت کا ایک طرح سے دوہرا انعام ہے۔ ایک تو وہ جنت جس کا ہم تصور کرتے ہیں، جہاں ظاہری نعمتیں ہوں گی، پھل، چشمے، اور دوسرا انعام شاید اللہ کا خاص قرب ہے، ایک روحانی سکون کی کیفیت۔ پھر وہ گھنی شاخیں، یہ زندگی، رحمت کے پھیلاؤ، شادابی کی علامت ہیں۔ 2 بہتے چشمے، یہ مسلسل روحانی فیض یا شاید اللہ کے ذکر کی روانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہر پھل کے جوڑے، یہ نعمتوں کے مکمل ہونے کی، ان میں ایک توازن کی اور شکر کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اور آپ نے جو آیت دہرائی فَبِأَيِّ آلَاءِ، آپ دیکھیں کہ یہاں اس کا لہجہ بھی اب ڈانٹ کا نہیں لگتا، ہاں بالکل بلکہ ایک محبت بھری یاد دہانی کا لگتا ہے۔ دیکھو میری یہ نعمتیں بھی ہیں۔ صحیح، یہ بہت ہی خوبصورت وضاحت ہے۔ یعنی یہ خوف اصل میں دوری کا ڈر ہے، تعلق کی حفاظت کا نام ہے۔ اچھا، تو اہل اللہ یعنی جو صوفیہ کرام ہیں وہ ان آیات میں کن باطنی یعنی روحانی پہلوؤں کی طرف توجہ دلاتے ہیں؟ کیا یہ باغ صرف آپ نے جیسے کہا آخرت میں ہی ملیں گے یا کچھ اور بھی ہیں؟ جی، صوفیہ کرام کا جو نقطہ نظر ہے وہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ باغات صرف آخرت کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ روحانی کیفیات ہیں، وہ مشاہدات ہیں جو خشیت الہی رکھنے والے بندے کے دل میں یہیں اسی دنیا میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی دنیا میں؟ جی، مقام رب کا خوف سے ان کی مراد ہوتی ہے اپنی حقیقت کو رب کی عظمت کے سامنے بالکل ہچ سمجھنا۔ یہ ایک ایسی بیداری ہے جس میں لرزش بھی ہے اور ایک عجیب سی خوشی بھی ہے، اور اپنے رب سے کہیں دور نہ ہو جاؤں یہ اندیشہ بھی ہے۔ بعض عارفین نے کہا کہ 2 باغ سے مراد اعمال صالحہ کا باغ ہے، یعنی ظاہری اطاعت، اور دوسرا قلب کی پاکیزگی کا باغ ہے، یعنی باطنی خلوص۔ اچھا، عمل اور قلب۔ جی، جیسے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک باغ صورت کا ہے، ظاہر کا، اور ایک معنی کا ہے، باطن کا۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں نا تو بندہ گویا جنت وحدت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نظر سے دیکھیں تو 2 چشمے شاید علم اور عمل کے چشمے ہیں یا علم اور محبت کے، مگر سر چشمہ ایک ہی ہے، اللہ کی معرفت۔ اور پھلوں کے جوڑے، یہ حکمت کے ساتھ رحمت کا توازن یا جلال کے ساتھ جمال کا توازن اس کی علامت بن جاتے ہیں۔ تو گویا یہ خشیت
یہ خوف ہی ہے جو قربت اور محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ یعنی یہ باغات صرف باہر نہیں، یہ ہمارے اندر بھی ہیں۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ یہ خیال تو زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ کیا ان قرآنی استعاروں کی کوئی گونج ہمیں آج کے دور میں بھی سنائی دیتی ہے؟ شاید فطرت کے نظام کو سمجھنے میں یا سائنس میں؟ بالکل، ایک لطیف انداز میں اگر غور کریں تو یہ تمثیلیں کائنات کے اصولوں سے ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ جیسے دو باغوں کا تصور ہے، کائنات میں ہر طرف توازن نظر آتا ہے، جوڑے نظر آتے ہیں، دن اور رات، خشکی اور تری، نر اور مادہ۔ صحیح۔ گھنی شاخیں یہ زندگی کے پھیلاؤ کی، نشو نما کی علامت ہیں، جیسے ایک بیج سے پورا درخت پھیلتا ہے۔ بہتے چشمے یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زندگی کا اصل سرچشمہ اکثر پوشیدہ ہوتا ہے اور وہیں سے فیض جاری ہوتا ہے، بالکل جیسے روحانی زندگی باطن سے پھوٹتی ہے۔ جی۔ اور پھلوں کے جوڑے یہ تخلیق میں تکمیل اور تسلسل کے اصول کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ غور و فکر کے پہلو ہیں جو ہمیں قرآن کے پیغام کو اپنے ارد گرد کی دنیا سے جوڑنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ اگر ہم کریں تو سورۃ الرحمن کی یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کی عظمت کا حقیقی شعور اور اس کے حضور جواب دہی کا احساس، جسے خشیت کہتے ہیں، وہ انسان کے لیے دو طرح کی جنتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ ایک جنت اس کے عمل اور کردار میں ظاہر ہوتی ہے، نیکی اور خوبصورتی کی شکل میں، اور دوسری اس کے باطن میں، اس کے دل میں، سکون، اطمینان اور اللہ کے قرب کی صورت میں۔ تو یہ خوف سزا کا نہیں بلکہ محبت بھری تعظیم کا نام ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سفر خشیت سے شروع ہوتا ہے لیکن یہ محبت اور انس پر ختم ہوتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت یعنی وہ ظاہری باغ، اور اس کے ساتھ جو قلبی تعلق ہے یعنی باطنی باغ، ان کے درمیان توازن قائم رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ یہ گویا سفر کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد آگے مزید اعلیٰ درجات اور محبت و انس کے باغات کا ذکر آئے گا، جہاں رحمت الہی اپنے پورے جمال کے ساتھ جلوہ گر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی اور ان باغوں سے حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔